علی محمد والا آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور الحمدللہ کتاب الحج تک ہم پہنچ چکے تھے۔ پچھلے پروگرام میں حدیث نمبر 1599 حدیث پاک ذکر کی تھی اور اس میں باب الصلاۃ فی الکعبۃ کا باب تھا، یعنی اس کا عنوان یہ قائم کیا گیا تھا، اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں بیان کیا گیا تھا کہ جب آپ کعبہ کے اندر داخل ہوتے تو منہ کی سیدھ میں سامنے چلے جاتے حتیٰ کہ وہ داخل ہو جاتے، اور دروازے کی طرف پیٹھ کر کے چلتے حتیٰ کہ ان کے درمیان اور اس دیوار کے درمیان جو ان کے سامنے ہوتی تھی تقریباً 3 ہاتھ کا فاصلہ رہتا۔ پھر آپ نماز پڑھنے کے لیے اس جگہ کو تلاش کرتے جس کے متعلق حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ نماز پڑھی تھی، اور کسی شخص پر کوئی حرج نہیں ہے وہ بیت اللہ کی جس جانب چاہے نماز پڑھ لے، یعنی اندر داخل ہونے کے بعد جس رخ چاہے نماز پڑھیں وہ کعبہ کی قبلہ ہی کہلاتا ہے، یعنی کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا ہی کہلائے گا۔ اور پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں بھی اسی پر ہم نے تھوڑا سا تبصرہ کیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا خاص حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پوچھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی اور پھر اہتمام کے ساتھ اس جگہ نماز پڑھنا، یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان مابین رائج تھا کہ وہ جگہیں تلاش کرتے تھے کہ جس جگہ کو، جس مقام کو، جس درخت کو، جس بھی شے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جاتی وہ اس کا ادب کرتے، احترام کرتے، اور اگر ان کو یہ ثابت ہو جاتا، ان کے سامنے ظاہر ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر نماز پڑھی ہے تو پھر وہ اس جگہ ضرور نماز پڑھتے تھے تاکہ برکت حاصل ہو۔ اگرچہ یہ چیز ہر صحابی سے منقول نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ کہنا کہ جی اچھا کافی سارے صحابہ کا عمل دکھائیں، یہ بالکل جہالت کی بات ہے۔ ایک بھی اگر صحابی کا عمل ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ وہ ایک شرعی دلیل ہے اور مضبوط دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ان تمام صحابہ میں سے کم از کم 4-5 صحابی کا عمل تمہیں ملے تو پھر وہ قبول کرنے کے قابل ہے، یا میجورٹی کو دیکھو اگر اکثریت جس طرف ہو اس طرف نہیں۔ یہ امت کے بارے میں تو ضرور ہے کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی۔ تو جو امت کے اعمال و افعال ہیں، یعنی بعد کے جو معاملات ہیں، ان میں اکثریت کا اعتبار ہوتا ہے۔ جس طرف اکثریت ہوگی، جس میں عوام بھی ہے، علماء ہیں، فقہاء ہیں، صاحب تقوی لوگ ہیں، تو وہ مطلب جانب مضبوط ہوگی، اور یہ ایک بڑی دلیل ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت ایک جانب ہے۔ لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کے مابین ایسا نہیں ہے، ان میں تو ہر شخص جو ہے وہ ثقہ ہے، عادل ہے، ہر شخص رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے ہم امت کے لیے کافی ہے۔ تو لہٰذا ایک بھی صحابی کے اگر عمل مل جائے تو وہ ایک مضبوط شرعی دلیل ہے۔ تو اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت نافع خود، پھر آپ کے حضرت سالم آپ کے صاحب زادے، ان کا بھی یہی طریقہ کار ہم نے پچھلے دنوں پڑھا تھا۔ اس لیے اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ جو مکہ اور مدینے جاتے ہیں اور وہاں جا کے ایسے متبرک مقامات کو تلاش کر کے وہاں نماز پڑھتے ہیں، وہ عین صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت کو پورا کرتے ہیں۔ اب اس فعل کو منع کرنا، اس کو شرک یا بدعت قرار دینا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، اس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ اگر ہم کسی ایک عام آدمی پر کوئی فتویٰ لگاتے ہیں لیکن وہ عام آدمی کا عمل اس کا اپنا نہیں بلکہ وہ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے طریقے کو فالو کر رہا ہے، تو اس شخص کے طریقے پر اعتراض حقیقتاً ایک صحابی کے طریقے پر اعتراض ہے، اور اس فعل کو بدعت قرار دینا اصل میں اس صحابی کے فعل کو بدعت قرار دینا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو صحابہ کے افعال کو ہی بدعت قرار دے، اس سے بدعت کی بیچارے کو نہ تعریف آتی ہے، نہ اس نے کوئی بیسک سیکھی ہوئی ہیں، تو یہ تو انتہائی جہالت کی بات۔ اس لیے بعض اوقات جوش میں انسان ہوش کھو بیٹھتا ہے
اور کم علمی کے باعث بعض اوقات ان چیزوں کو شرک اور بدعت قرار دے رہا ہوتا ہے جو عین ایمان ہے، جو انبیاء کا طریقہ رہا ہے، جو صحابہ کرام کا ہے، جو اولیاء اعظام کا طریقہ رہا ہے۔ تو یہ جہالت اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بہت بری شے ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو اپنا عقیدہ اور مذہب نہ بنا لیں، کہ نہ آپ نے تحقیق کے نہ کچھ کی، فلاں سے سنا، فلاں سے سنا، فلاں سے سنا، اور یہ شرک ہے، بدعت ہے، کفر ہے، کہ نعرے لگانا شروع کر دیے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ سامنے والا غلطی پر ہو، تو آپ نے اس غلطی کو قبول کر کے آگے منتقل کرنے کا جو بیڑا اٹھایا ہے وہ بہت غلط ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسے متبرک مقامات جو نبی کریم سے یا صحابہ کرام سے نسبت رکھتے ہوں ان کی تلاش اور وہاں جا کے نماز پڑھنا، یہ اچھا عمل ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگلا باب قائم کیا ہے، باب من لم يدخل الکعبہ، جو شخص کعبے کے اندر داخل نہ ہوا اس کا باب۔ حدیث نمبر ہے 1600، اور حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، پھر بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی، اور آپ کے ساتھ وہ صحابہ تھے جو آپ کے لیے لوگوں سے سترہ بنے ہوئے تھے۔ پس ایک شخص نے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہوئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یعنی عمرے کے دوران سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں داخل نہیں ہوئے۔ ہاں، فتح مکہ کے بعد یقیناً سرکار داخل ہوئے، جیسے پیچھے حدیثوں میں آیا، اور سرکار نے اندر داخل ہو کر نماز بھی پڑھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس گئے ہیں تو اندر بھی تشریف لے گئے، تو اس لیے کوئی یہ فرض یا واجب نہیں ہوا کہ جب بھی جایا جائے تو کعبہ کے اندر داخل ہوں، اور ویسے بھی ہر ایک کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ جب بھی آپ گئے ہوں ضرور کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے ہوں۔ اگر لگاتار یہ عمل سرکار کرتے رہتے تو پھر ہمارے لیے بھی اس پہ داخلہ ضروری ہو جاتا۔ اگلا باب دیکھیں، باب من کبر فی نواحی الکعبہ، جس نے کعبہ کے اطراف میں اللہ اکبر کہا، یعنی اطراف سے مراد کونے، جس نے کعبۃ اللہ کے کونوں میں جا کر اللہ اکبر کہا۔ حدیث نمبر ہے 1601۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آئے تو آپ نے اس صورت میں کعبہ میں داخل ہونے سے انکار کر دیا کہ اس میں بت تھے، یعنی بھی تھوڑے بہت بت اس میں رہ گئے تھے، فتح مکہ کا موقع ہے، کچھ بڑے بڑے بت تو گرا دیے گئے تھے، ابھی کچھ بت باقی ہیں، تو نبی کریم نے منع فرمایا کہ میں اس وقت تک کعبے میں داخل نہیں ہوں گا جب تک یہ بت نہ گرا دیے جائیں۔ پھر آپ کے حکم سے ان کو نکالا گیا۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورتوں کو نکالا، یعنی تصویریں بنی ہوئی تھیں دیوار کے اوپر اور ہاتھ میں تیر دیے گئے تھے۔ اور مسئلہ یہ تھا، پہلے اس کا پس منظر تھوڑا سا دیکھ لیں، کہ کفاران قریش جو تھے یہ تیروں سے فال نکالتے تھے۔ ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا کام ہوگا، ایک پہ لکھا ہوتا تھا کام نہیں ہوگا، اس سفر پر نکلنا چاہیے، اس سفر پر نہیں نکلنا چاہیے، اس طرح مختلف تیر بنا کے ان کو ڈال دیتے تھے اور پھر اٹھاتے تھے۔ تو اگر لکھا ہوتا کام ہوگا وہ کام کرتے تھے، جس پہ لکھا ہوتا کہ نہیں ہوگا تو وہ کام چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اسی طرح سفر کے سلسلے میں ہدایات ان تیروں سے حاصل کرتے تھے، نبی کریم نے اس سے منع فرمایا۔ اور بعض اوقات روایت میں ایسا بھی ہے کہ اپنے مطلب کا حل نکالنے کے لیے بار بار تیر اٹھاتے جاتے تھے، جیسے کام کرنا ہے اب لیکن وہ فال نکال رہے ہیں تو وہ اٹھایا تو لکھا ہے نہیں، کام نہیں ہوگا، اس کو پھینک دیا، دوبارہ اٹھایا، تو 2-3 دفعہ حتیٰ کہ وہی تیر آ جاتا تھا جس میں ہدایت لکھی ہوتی تھی، پھر اس کام کو کرتے تھے۔ یہ زبردستی اپنے مطلب کا مسئلہ نکالنا، تو فائدہ کیا ہے پھر ان تیروں سے ہدایت حاصل کرنے کا؟ تو پہلے یہ دیکھ لیں، پھر اس میں تھوڑی سی آپ کی خدمت میں باتیں ذکر کریں گے۔ تو پھر انہوں نے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورتوں کو نکالا جن کے ہاتھوں میں تیر تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو ہلاک کر دے، یہ خوب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کبھی تیروں سے قسمت کا حال معلوم نہیں کیا۔ پھر آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے اور اس کی اطراف میں کہا اللہ اکبر، اور وہاں نماز نہیں پڑھی۔ یہ حضرت ابن عباس کا کہنا ہے کہ سرکار نے نماز نہیں پڑھی۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی جو داخل ہوئے سرکار نے نماز نہیں پڑھی، لیکن دوسری روایات میں ہے کہ جب آپ نے جس میں ہے کہ آپ نے نماز پڑھی
اس کا مطلب ہے کہ دوسرے وقت میں داخل ہوئے سرکار نے نماز پڑھی۔ تو یوں بعض اوقات حدیثوں میں بظاہر ٹکراؤ ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں ہے، جس میں حضرت بلال سے پوچھا، انہوں نے بتایا سرکار نے یہاں نماز پڑھی۔ ابن عباس کہہ رہے ہیں سرکار داخل ہوئے اور نماز نہیں پڑھی۔ تو یہ نہیں کہ یہ ایک ہی واقعہ ہوگا، یہ بعض اوقات 2 یا 3 واقعات ہوتے ہیں، بظاہر ایک جیسے لگتے ہیں لیکن ان میں اس طرح فرق ہوتا ہے۔ تو اب چند چیزیں اس میں دیکھیے کہ پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ میں اس صورت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا کہ اس میں بت تھے۔ تو بت چونکہ جن کی خاص طور پر پوجا کی جاتی ہے، سرکار شرک کا کمع کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، تو آپ یہ کیسے محبوب رکھ سکتے تھے کہ ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوں؟ تو سرکار نے ان کو باہر نکالا اور کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک و صاف کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بت پرستی جو ہے وہ ہمارے مذہب اس کو منع کرتا ہے، یہ شرک ہے، اور اس طرح کے بتوں سے انسان کو دور ہی رہنا چاہیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کھڑے نہ ہوئے جہاں بت موجود تھا۔ تو اس لیے اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی مصلحت صحیحہ کی بنا پر کچھ ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے قریب ہونا پڑ جاتا ہے۔ اگر بامر مجبوری ہو، بہت ہی سخت شرعی مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن از خود خوشی کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آپ کے حکم سے ان کو نکالا گیا، اور پھر جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورتیں تھیں، ہاتھ میں تیر دیے ہوئے ہیں، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی مشرکین مکہ نے کہ یہ جو ہم فال نکالتے ہیں یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی نکالی ہے، اسماعیل علیہ السلام نے بھی نکالی ہے، تو تیر بنا دیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس کا انکار فرمایا کہ نہیں، انہوں نے تو ایسا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو ہلاک کر دے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کبھی تیروں سے قسمت کا حال معلوم نہیں کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اکابرین پر جھوٹے الزام لگانا، اس کا مطلب ہے کہ یہ کفار قریش کا طریقہ تھا، ان کی طرف غلط بات کو منسوب کرنا۔ تو اس بدعت میں بعض اوقات ہمارے مسلمان بھائی بہن بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض تو ذرا شہرت کا شوق رکھتے ہیں، تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ جھوٹے اقوال بناتے ہیں، حضرت علی نے یہ فرمایا اور نیچے قول لکھ دیں گے، اس کو عام کریں گے تاکہ لوگ حضرت علی کا نام دیکھ کر اس پوسٹ کو عام کریں، نیچے اپنا بھی نام لکھ دیں گے فقیر فلاں، تاکہ لوگ جان جائیں جی فقیر نے حضرت علی کے قول کو عام کیا ہے۔ حالانکہ اگر صرف سرسری نگاہ سے بھی دیکھا جائے اور درایتاً یعنی عقلی معیار پر اس قول کو پرکھا جائے تو چونکہ حضرت کی ایجاد ہوتی ہے، اتنا ناقص قول، اتنے ناقص مضمون پر مشتمل کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم ہستی کی طرف اس کو منسوب کرنا، یہ مطلب ویسے ہی مزہ کا خیز سا لگتا ہے کہ اتنی بڑی شخصیت، اتنی سطحی سی بات۔ تو یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ شوق ہوتا ہے اور جھوٹے اقوال منسوب کر کے پھر آگے بھیج دیے جاتے ہیں۔ اچھا، بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو جھوٹ پر ہی مطلع ہونے کی نہ صلاحیت حاصل ہوتی ہے، نہ وہ زحمت گوارا کرتے ہیں۔ جو پوسٹ آئی، نبی کریم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، حضرت علی نے فرمایا، داتا صاحب نے فرمایا، فوراً آگے بھیجیں گے، فوراً۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، حالانکہ اس میں ایک جھوٹ منسوب ہوتا ہے اللہ کی طرف یا رسول کی طرف یا اکابرین کی طرف، اور وہ اس کو آگے بھیج کے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے نیکی کی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جاہل آدمی بعض اوقات نیکی کر کے بھی اپنے لیے جہنم کا راستہ آسان بنا رہا ہوتا ہے، کیونکہ جس کو وہ نیکی سمجھ رہا ہوتا ہے حقیقتاً وہ نیکی نہیں ہے۔ اور یہ سوچنا بھولے پن میں کہ جی ہم تو دین کی خدمت کر رہے ہیں، دیکھیں ہم نے تو اچھی نیت کے ساتھ ایسا کیا ہے، ہمیں ثواب ہی ملے گا۔ یہ یاد رکھیں، اچھی نیت کے ساتھ کریں چاہے بری نیت کے ساتھ، آپ قتل کریں گے تو اس کی سزا ہوگی۔ اچھی نیت کے ساتھ جیب کاٹیں یا بری نیت کے ساتھ، بہرحال آپ جیب کترے کہلائیں گے اور آپ کو سزا ہوگی۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں امیروں کو اس لیے لوٹتا ہوں تاکہ میں غریبوں کے اندر تقسیم کر دوں، بظاہر سوچ تو اچھی لگے گی کہ غریبوں کی مدد کر رہا ہے، لیکن طریقہ کار غلط ہے۔ اسی طریقے سے اگر جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تعالیٰ کی طرف اس بات کو منسوب کرے جو اللہ نے نہیں فرمائی۔ اسی طریقے سے نبی کریم نے خود اپنے بارے میں بھی یہی فرمایا، اور بخاری کی متعدد روایات ہیں، سرکار نے فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کرے۔ تو یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہوتی ہے۔ آپ سب سے پہلے اگر آپ کے پاس کوئی قرآن کی آیت حدیث آئی، میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آگے فارورڈ کرنے کے بجائے اسے آپ ڈیلیٹ ہی کر دیں، اس میں کوئی گناہ کا پہلو نہیں ہے، نہ آگے بھیجیں، کیونکہ آج کل جھوٹ بہت زیادہ عام ہے، صحیح بہت کم ہے۔ مشورہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھی بات سنیں، اب جیسے یہاں حدیث بخاری کی آپ سنیں، اس کو آپ
پوسٹ بنا کے اس کو بھیج دیں آگے. آپ نے شرح بھی پڑھی ہوئی ہے، تھوڑی سی شرح بھی لکھ دیں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، آپ کو دقت نہیں ہوگی. لیکن یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہر چیز کی جانچ پڑتال کریں، خصوصاً اقوال کی، کیونکہ وہ قول کس کتاب سے لیا گیا ہے کچھ معلوم نہیں. وہ تفسیر کے کسی جگہ سے بھی اٹھایا جا سکتا ہے، وہ عقیدے کی کتاب سے، وہ حدیث کی شرح سے، وہ ویسے بزرگوں نے کوئی کتاب لکھی ہے. اب اس کی تحقیق تو بہت ہی مشکل ہے. اس میں پھر ہوتا ہے کہ درایتی معیار آپ اپنی عقل کے بلبوتے پر دیکھتے ہیں، اور وہ بھی میں عوام کو نہیں کہہ رہا ہوں، صاحب علم شخص جو عرصہ دراز سے جس شخصیت کے بارے میں وہ قول منسوب کیا گیا اس کے مزاج کو سمجھتا ہو کہ کیا وہ ایسی بات کہہ بھی سکتا ہے، پھر وہ قرآن اور حدیث کی تعلیم کے خلاف تو نہیں ہے وہ بات. بعض اوقات ایسے قول بنا لیتے ہیں، ہوتے بڑے سمجھدار قسم کے ہیں، سمجھتے ہیں میں تو پتہ نہیں کہاں سے یہ ذہین ترین شخص ہوں اور ایسا بہترین میں نے قول نکالا ہے، اقوال زرین کے اندر اس کو لکھا جائے. اور سطحی پن کا عالم یہ ہوتا ہے کہ آدمی سر پیٹ لے، صراحتاً قرآن و حدیث کے خلاف لکھا ہوتا ہے. یہ وہ جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو علم دین سیکھنے کی مشقت تو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن اس کے ذریعے مشہور ہونے اور لوگوں میں مرکز نگاہ بننے کا شوق اندر خوب مچل رہا ہوتا ہے، اور بس مشہور ہو جائیں اور چاہے 4 آدمی سے ہی ان کی نگاہوں میں کوئی مقام حاصل ہو جائے. یہ ویسے ہی ہوتے ہیں کہ جیسے کبھی کیمرہ ویمرہ کا یہ چل رہا ہوتا ہے نا روڈوں کے اوپر، تو کوئی بیچ میں آ جاتا ہے تو وہ یوں ہاتھ ہلاتا ہے، پھر بعد میں اپنی ریکارڈنگ دیکھے کہتا ہے دیکھو وہ کھڑا، میں وہ کھڑا، اسی میں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جی میں ایک دفعہ تو آ گیا کیمرے کے اندر. یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس لیے پھر ان کو ہم عقلی معیار پہ پرکھ کر صحیح یا غلط کی تمیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں. اس لیے اس پہ بھی توجہ کرنی چاہیے. انشاءاللہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی